نماز سے متعلق احکامات مسائل۔ حضرت مالک بن سسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ میں بیت اللہ کے پاس جاگنے اور سونے کے درمیان کی کیفیت میں تھا کہ 3 آدمی آئے۔ ایک آدمی نے ان میں سے 2 کے درمیان تھا۔ میرے پاس سونے کا تھیلا لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس درمیان والے آدمی نے میرے بدن سینے سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کر دیا۔ پھر اس نے میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ پھر حکمت والا اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ پھر میرے پاس خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا جانور لایا گیا۔ پھر میرے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلا، چنانچہ ہم پہلی قریبی آسمان تک آئے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر پوچھا گیا، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا، تیرے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کہا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ سوال اور جواب کے بعد دروازہ کھولا گیا اور کہا گیا، آپ کو خوش آمدید ہو، آپ بہت ہی خوب آئے اس آسمان پر۔ میں آدم علیہ السلام کے ہاں پہنچا اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، خوش آمدید ہو تمہیں، اے میرے بیٹے اور نبی۔ پھر ہم دونوں آسمان پر آئے۔ پوچھا گیا، کون ہے؟ کہا، جبرائیل۔ کہا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں بھی پہلے آسمان کی طرح ہوا، چنانچہ میں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید ہو آپ کو، اے میرے بھائی اور نبی۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر آئے۔ پوچھا گیا، کون ہے؟ کہا، جبرائیل۔ کہا گیا، تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہاں بھی اسی طرح ہوا، چنانچہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ میں نے ان کو سلام کیا اور کہنے لگے، خوش آمدید ہو آپ کو، اے میرے بھائی اور نبی۔ پھر ہم چوتھے آسمان تک پہنچے، وہاں بھی وہی کچھ ہوا۔ میں عزرائیل علیہ السلام کو ملا، میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید ہو آپ کو، اے میرے بھائی اور نبی۔ پھر ہم 5ویں آسمان پہ آئے، یہاں بھی وہی کچھ ہوا۔ میں ہارون علیہ السلام کو ملا، میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید ہو آپ کو، اے میرے بھائی اور نبی۔ پھر ہم 6 آسمان پر پہنچے، وہاں بھی یہی کچھ ہوا۔ پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید ہو آپ کو، اے میرے بھائی اور نبی۔ جب میں ان سے آگے گزرا تو وہ رونے لگے۔ پوچھا گیا، آپ کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رب، یہ نوجوان جس کو تو نے میرے بعد نبی بنایا، اس کی امت سے میری امت کے مقابلے میں زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہ افضل بھی ہوں گے۔ پھر ہم 7ویں آسمان پر گئے، وہاں بھی یہی کچھ ہوا۔ ہم ابراہیل علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، خوش آمدید ہو آپ کو، اے میرے بیٹے اور نبی۔ پھر مجھے بیت معمور دکھلایا گیا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت معمور ہے، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ جب وہ اس سے ایک دفعہ نکل جاتے ہیں تو عمر بھر دوبارہ نہیں آ سکتے۔ پھر مجھے 70 سدرۃ المنتہی کی طرف بلند چڑھایا گیا۔ اس کے بیل علاقے
ہجر کے منٹوں کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے تھے۔ اس کی جڑ میں 4 نہریں تھیں، 2 پوشیدہ 2 ظاہر۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تو انہوں نے بتایا کہ پوشیدہ نہریں تو جنت میں ہیں اور ظاہر نہر وفارت میں ہیں۔ پھر مجھے پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کیا کرے آئے؟ میں نے کہا مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا میں لوگوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے بنی اسرائیل کا زبردست تجربہ ہے، آپ کی امت ہرگز اس کی طاقت نہ رکھے گی، لہٰذا واپس اپنے رب تعالیٰ کے پاس جائیں اور ان سے تخفیف کا سوال کریں۔ میں دوبارہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس گیا اور تخفیف کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 بنایا۔ میں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کیا کرے آئے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے 40 کر دی، لیکن انہوں نے پھر پہلی بات دہرائی۔ میں پھر اپنے رب تعالیٰ کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے 30 کر دی۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے بتایا تو انہوں نے پھر پہلی بات ہی کی۔ میں پھر اپنے رب تعالیٰ کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے 20 پھر 10 اور پھر 5 کر دی۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر پہلی بات دہرائی۔ میں نے کہا کہ آپ تو مجھے اپنے رب تعالیٰ کی طرف جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ چنانچہ اتنے میں اعلان ہو گیا، میں نے اپنے فرائض جاری نافذ کر دیے اور اپنے بندوں سے تخفیف کی اور میں ہر نیکی کے بدلے 10 گنا دوں گا۔